تو کچھ جو ہے ہیکل سلیمانی کے بارے میں بتلا دیں. اصل میں ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس بنوایا. اس سے پہلے تھوڑی سی پیچھے کی بات بتلائیں. ایک ہے تابوت سکینہ, ایک ہے ہیکل سلیمانی. تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی جو سمجھ لیں, کیونکہ اس وقت بھی بڑی دنیا کے اندر ان دونوں چیزوں کی بہت زیادہ بات چل رہی ہے. کیونکہ یہودیوں نے جو ہے فلسطین پر حملہ کیا اور فلسطین میں گویا کہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور ان کا دبدبا ہوتا ہی جا رہا ہے. تو ان کا سارا ارادہ ہے کہ ہمیں ہیکل سلیمانی بنانا ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا نیوز کے اندر اور ٹی ویوں کے اندر اور جو ہے فون موبائل وغیرہ کے اندر جو ویڈیو آتی ہے اس کے اندر ہیکل سلیمانی کی بات چلتی رہتی ہے. اسی طرح ایک تابوت سکینہ. تابوت سکینہ کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے, ان کے وقت میں اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا. صندوق کے اندر جو ہے متبرکات, نبیوں کے متبرکات رکھے رہتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور جو ہے منا اور سلوا جس برتن کے اندر کھایا کرتے تھے وہ برتن, یا جو ہے نبیوں کے اور معجزات کی چیزیں, یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ صندوق کے اندر باقی تھی. اور وہ صندوق جو ہے آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا تھا. اس صندوق کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی وہ جو ہے نسل در نسل جو ہے حضرت نوح تک, پھر جو ہے حضرت موسیٰ تک, پھر اس کے بعد جو ہے داؤد علیہ السلام تک جو ہے وہ صندوق چلتا رہا. اس میں جو اس طرح کی متبرک چیزیں ہوتی تھی نبیوں کی وہ اس کے اندر رکھی رہتی تھی. اور جب بھی جنگ ہوتی تھی بنی اسرائیل کی, وہ صندوق کو جو ہے اپنے سامنے رکھتے اور جنگ جو ہے جیت لیا کرتے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ایک بادشاہ تھے طالوت. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے بنی اسرائیل کے, انہیں تو تم اپنا امیر بناؤ, بادشاہ بناؤ, اور پھر جو ہے تم جنگ کرو جالوت سے. قوم عمالقہ تھی جو ہے بنی اسرائیل ان سے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے, جنگ ان سے جو ہے نہیں کی تھی. تو قوم عمالقہ کا بادشاہ ہوتا جالوت. تو جالوت جو ہے بڑا زبردست تھا, ان کی قوم جو ہے بہت طاقتور تھی. تو انہوں نے جو ہے طالوت پر, بنی اسرائیل پر جو ہے ظلم کرے اور ان کو جو ہے خطرے کر بھگا دیا. تو اس وقت جو ہے جالوت اس صندوق کو بھی چھین لایا جو تابوت سکینہ تھا. تابوت سکینہ کا لفظ بھی جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو اس صندوق کو چھین کر لیا ہے جالوت. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب بھی وہ جہاں صندوق رکھتے آس پاس کے لوگ جو ہے بیمار ہونے شروع ہو جاتے, انہیں مصیبت پریشانیاں آنے شروع ہو جاتی, اور ان کے ساتھ کئی بار جو اس طرح ہوتا رہا. تو جالوت نے اور جو ہے ان کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اس صندوق کو جو ہے ہم یہاں سے نکال دیں, جب اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں. تو انہوں نے بیل کے اوپر رکھ کر جالوت کو بنی اسرائیل کی طرف جو ہے بھیج دیا. تو بیل جو تھے وہ طالوت جو تھے ان کے سامنے, ان کے گھر کے پاس سامنے جا کر جو ہے وہ بیل رک گئے, اور تابوت جو ہے طالوت علیہ السلام جو تھے انہوں نے لے لیا. تو اس کی وجہ سے پھر واضح ہوگا یہ ہمارے جو ہے کمانڈر اور یہ ہمارے جو ہے سربراہ ہیں, انہیں کی نگرانی کے اندر ہم جنگ لڑیں گے. تو اس کے بعد پھر جو ہے طالوت جو تھے انہوں نے جنگ لڑی, اور طالوت کی جنگ کے وہ طالوت ہی کی فوج کے اندر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے, لیکن اس وقت تک جو ہے نبی بنائے جو ہے نہیں گئے تھے. تو جب جنگ ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے جو ہے جالوت کو قتل کیا. وہ قتل داؤد جالوتا, قرآن پاک کے الفاظ ہیں. تو اس طرح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور جو ہے جنگ جیت گئے. پھر طالوت کا جو انتقال ہوگا اس کے بعد داؤد علیہ السلام جو ہے بادشاہ بنے اور نبی بنے. طالوت علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ بادشاہ تھے. طالوت کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر داؤد علیہ السلام جو ہے نبی بھی بنے اور بادشاہ بھی بنے. بادشاہ بننے کے بعد داؤد علیہ السلام نے جو فلسطین کے اندر ایک اللہ کا گھر قائم کرا, ایک اللہ کا گھر جو ہے بنایا. اس کو بیت المقدس کہتے ہیں, اب بھی موجود ہے. اور آپ حضرات جانتے ہیں پیلی سی گنبد والا ایک گھر ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. ابھی تعمیر جو ہے مکمل طور پر نہیں ہوئی تھی, اتنا داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نبی بنے اور بادشاہ بنے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے بادشاہت دی کہ پوری دنیا پر ان کی بادشاہت تھی, یہاں تک کہ ہوا پر بھی اور یہاں تک کہ جو ہے جنات پر بھی اور پرندوں چرندوں پر بھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے جو ہے پھر جو ہے اس بیت المقدس کو مکمل کیا, اور بنیاد تو رکھ گئے تھے. بنیاد رکھنے کے بعد جو ہے کافی حد تک مسجد بنا بھی گئے تھے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اور جو دوسرے جو ہے اپنے کارندوں کے ذریعے اس کو اچھے وہ عالیشان طور پر بنایا, بیت المقدس کو جو ہے اور اچھے عالیشان طور پر جو ہے انہوں نے بنایا. تو گویا کہ پورا اس کے مسجد تھی, مسجد کے باہر جو ہے ایک قلعہ بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. جو قلعہ جو بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے
उसको ही हैकल सुलेमानी कहते हैं। जो किला जो है मस्जिद के बाहर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, उसको ही हैकल सुलेमानी कहते हैं। तो बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया। बनाने के बाद जो है ईरान का बादशाह था एक, तो उसने जो है फलस्तीन पर चढ़ाई करी बहुत पहले, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी आने से जो है 100 साल पहले। तो उसने पूरे जो है शाम में जो यहूदी थे उनको भी मारा, और हैकल सुलेमानी था उसको बिल्कुल मुनहदिम कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद फिर यहूदी को दोबारा कब्जा हुआ, यहूदी ने जो फिर दोबारा बनाया उसे। बनाने के बाद जो है ये रोमन ट्रस्टाइन जो था, इसने 70 हिजरी के अंदर फिर दोबारा जो है इसको मुनहदिम करा। तो गया कि हैकल सुलेमानी 2 बार जो है वो खत्म हो चुका, 2 बार जो है मुनहदिम हो चुका। हाँ, जब ये 70 हिजरी के अंदर रोमन ने इसको जो है मुनहदिम करा और तोड़ा, तो 3 तरफ की दीवार जो है उसने तोड़ दी, और 1 तरफ की दीवार जो है वो बाकी है, अभी बाकी है। यहूदी वहां जाकर अपनी इबादत करते हैं या रोते हैं, जो भी कुछ करते हैं, और जो है वहां पे वो दीवार अब भी इसी तरह मौजूद है 1 तरफ की, और 3 तरफ की जो है दीवार रोमन ने तोड़ दी थी। तो गोया कि 2 बार ये जो मुनहदिम हो गया। इसको जो फर्स्ट टेम्पल भी कहते हैं, जो पहली बार टूटा, फिर इसको जो दोबारा बनाया था उसको सेकंड टेम्पल कहते हैं। अब यहूदी जो है फलस्तीन को कब्जा कर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी बनाने के जो है फिराक में है, जिसको 3rd टेम्पल के नाम से भी याद किया जाता है। और किताबों के अंदर लिखा है, खासतौर यहूदियों की किताबों के अंदर, जब 3rd टेम्पल बन जाएगा तो उस वक्त जो है मसीह यानी दज्जाल आ जाएगा। मसीह जो है, एक मसीह का लफ्ज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, और मसीह का लफ्ज जो है दज्जाल के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अपना मसीहा जो है वो यहूदी ही है जो दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। ना ईसाई जो है अपना मसीहा मानते हैं, और ना ही मुसलमान जो है उसको अपना मसीहा मानते हैं। तो यहूदी इन सब की तैयारी के अंदर जो है वो हैकल सुलेमानी के तैयारी में लगे हुए हैं। और इस तरह की खबरें भी हैं कि उन्होंने पूरा नक्शा वगैरह बनाकर, पहले तो यहूदी सोचते थे कि हैकल सुलेमानी और कहीं है, तो पूरे फलस्तीन के अंदर उन्होंने जो है 70 साल से तैयारियां चल रही हैं उनकी फलस्तीन के अंदर, वो हैकल सुलेमानी को तलाश करके उसको बनाने की तैयारी जो है उसको हैं। अब जो काफी हद तक जो है अपने उसमें कामयाब हो गए, पूरा जो है नक्शा वक्शा बनाकर, वो सब चीजें जो उनकी तकरीबन तैयार हैं, और जो है उसके बनाने के इसमें हैकल सुलेमानी को बनाने के जो है फिराक में और तैयारी के अंदर इस वक्त यहूदी मौजूद हैं।